पेन मैनेजमेंट, रीजनरेटिव मेडिसिन, दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस के बाद पाकिस्तान में ये नया तरीका इलाज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। लॉन्जेविटी वेलनेस असल में है क्या? लॉन्जेविटी मीन्स लंबी उम्र, वाह, एंड वेलनेस मीन्स सेहत। ये आज भी वही है जो जब हज़रत आदम और अम्मा हव्वा ज़मीन पे उतारे गए, इसमें कोई चेंज नहीं। मिसाल देना चाहूँगा चाइनीज़ हेल्थ केयर सिस्टम की, जो रेवोल्यूशन से पहले था। आपके नज़दीक मौजूदा मेडिकल सिस्टम में कहाँ खामियाँ हैं? 95% जो मॉडर्न डे इलनेसेस हैं, इंक्लूडिंग शुगर, सर्टन फॉर्म्स ऑफ कैंसर, इनकी बुनियादी वजह स्ट्रेस लेवल का मुस्तकिल और ज़्यादा रहना। डॉक्टर हांस अली कहते हैं कि इट्स नॉट स्ट्रेस, इट्स अ रिएक्शन टू स्ट्रेस दैट किल्स अस। क्लिनिक नहीं होते थे, डॉक्टर साहब ने उसको घर पे जाके विजिट करना था, और तब तक डॉक्टर साहब का ऑनरेरियम या स्टाइपेंड शुरू नहीं होता था जब तक वो शख्स सेहतमंद हो नहीं जाता था। अगर आपने नेगेटिव परसीव किया है तो आपकी बॉडी में वो चेंजेस आती हैं कि अगले 72 घंटे 3 दिन आपका हर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, इम्यून, जीआईटी जीरो पे चला जाता है। जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिंदा रहने के लिए क्या है? डॉक्टर साहब, आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, मोटिवेशन स्पीकर हैं। हमें सांस आ रहा है, हम सांस ले नहीं रहे। सांस आने और लेने में फर्क क्या है? यस, आपका 3 मिनट में सांस बंद कर दूं, आपकी ब्रेन डेथ हो जाए। जिस्म में अल्लाह ने हर कैपेसिटी दी है कि जो आपकी किसी भी बीमारी को ट्रीट कर सके। देखें, अगर कोई शख्स को शुगर है, मैं उसकी दवाइयाँ बंद कर दूँ, इंसुलिन बंद कर दूँ, जो मर्जी करूँ, उसको नुकसान होगा। अब 30 या 40 के बाद आपका चेकअप कितना ज़रूरी है करवाना? इतना ही ज़रूरी है जितना खाना खाना है। बच्चों की हम लंबी ज़िंदगी चाहते हैं अपने की, तो उनके लिए भी ब्रीदिंग इस तरीके से उनको सिखाई जाए तो उससे फ़र्क पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप और मैं लंबी ज़िंदगी और सेहत वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें अदराक नहीं होता कहाँ कमी है। और अगर हम ज़िंदगी की उस स्टेज पे मौजूद हैं जहाँ बीमारियाँ हमलावर होती हैं, तो क्या हमें बीमारी का इंतज़ार करना चाहिए कि बीमारी आ जाए फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या पहले से वो जिसको कहते हैं ना प्रिवेंशन करनी चाहिए? तो मुझे और आपको शायद इन चीज़ों का नहीं पता था, लेकिन आज मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, डॉक्टर साहब हैं, वो एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि जिस तरह दुनिया में सेहत वाली लंबी ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं, बड़ी जापान है, अमेरिका है, लोगों की ज़िंदगी बड़ी लंबी और सेहत वाली होती है, तो इस तरह हमारे यहाँ भी हो सकती है। डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, बहुत सारे वो कह लें कि उनके पास डिप्लोमास है, अमेरिकन, यूके, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, लॉन्जेविटी वेलनेस का कॉन्सेप्ट लेके पाकिस्तान में आए हैं कि सेहत वाली लंबी ज़िंदगी कैसे, और ख़ासकर वो लोग जो वो कहते हैं ना रेड लाइन पे हैं, यानी 40 के बाद आपको बीमारियां आना शुरू हो जाती है, तो उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो ज़रूर उनसे कंसल्ट करें किस तरह वो जो 40 साल की ज़िंदगी को 80 साल में और वो भी सेहत वाली में बदल सकते हैं। और अगर आपको को बीमारी है तो भी आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। आज उनके साथ हमारी डिटेल से गुफ्तगू होने वाली है, ये आपने पॉडकास्ट ज़रूर देखना है, मिले उनसे या ना मिलें, लेकिन वो जो गुफ्तगू करें ना वो सुनने वाली होगी। तो आपने आज का हमारा ये सेशन है ज़रूर सुनना है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शहजाद अनवर भाई। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। सर, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहला सवाल आपसे डॉक्टर साहब ये है कि ये आपने पेन मैनेजमेंट, रीजनरेटिव मेडिसिन, दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस के बाद पाकिस्तान में ये नया तरीका इलाज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो कैसे सोच आई और क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो नईम साकिब, मेरा छोटा भाई, सर, बहुत बहुत दिल के करीब, बहुत नेक दिल और बड़े दिल वाला आदमी, अल्लाह आपको ज़िंदगी सलामती दे। बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि आज हम ये जो नया कॉन्सेप्ट है इसको हम डिस्कस करें। जी जी। इस हवाले से इसको हम कहते हैं लॉन्जेविटी एंड वेलनेस मेडिसिन या लॉन्जेविटी एंड वेलनेस सर्विसेज। अब भी अगर हम बात करें तो जो मौजूदा मेडिकल सिस्टम है वो किस चीज़ पे बेस्ड है?
ہوتا کیا ہے ابھی تک جو سسٹم پوری دنیا میں چل رہا ہے، میں اگزامپل دوں گا چائنیز سسٹم کی کہ ان کا پریونٹیو ہیلتھ کیئر کیا تھا. ٹھیک ہے. کہ ابھی کیا ہے، کسی شخص کو 40s کے بعد مختلف بیماریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. موسٹ کامن کیا ہے ہماری سوسائٹی میں، بہت بڑا پینڈیمک ہے ڈائبٹیز کا. جی ایسے ہی کہ اندازہ یہ کریں کہ جو بڑے سٹیز ہیں جہاں پہ ماڈرن لائف سٹائل ہے، ہر 10 میں سے 3 سے 4 لوگ یا پری ڈائبیٹک ہیں یا ڈائبیٹک ہیں. بالکل ایسے ہی. ایک چیز. اسی طرح بلڈ پریشر، ہارٹ کی بیماریاں، اینڈوکرائن کی پرابلمس، پھر اگر ہم ایڈوانس ایج کی بات کریں، ڈیمینشیا، الزائمرس، پارکنسنس، یہ ایسی بیماریاں ہیں جس کو ہم صرف مینیج کر رہے ہیں. ہم ان کی کیور کی، ان کی تھراپیوٹک کی کہ جی وہ کیور ہو جائیں، ان سے مریض کی یا انسان کی خلاصی ہو جائے، ابھی تک ایسا کنسیپٹ نہیں ہے ان جنرل. بالکل ایسے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک یہ کہ پیشنٹ جو ہے اس وقت رابطہ کرتا ہے یا اس وقت اس کو اندازہ ہوتا ہے جب بیماری بہت سال انڈر لائن چلنے کے بعد پروناؤنسڈ سمٹمز آتی ہیں. اگر میں صرف شوگر کی مثال دوں کہ اس وقت مریض ڈاکٹر کے پاس آئے گا جب وہ رات کو اس کو بار بار اٹھنا پڑے گا. جی. اس کو ہر گھنٹے بعد وہ پیشاب کی وجہ سے اٹھتا ہے یا خدا نخواستہ کسی وجہ سے وہ کھانا نہیں کھا سکا، اس کا شوگر لیول کم ہوا، وہ بے ہوش ہو گیا یا بے ہوشی کے قریب چلا گیا، کمزور ہو گیا، تو پھر جب ٹیسٹ ہوں گے پھر پتہ چلے گا اور اس کا HbA1c چیک کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جی 15 ہے. جی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کئی سال شوگر اس کو اندر ہی اندر ڈیمیج کر چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس سٹیج پہ اور مین اسٹریم میڈیسن کا اس ٹائم سب سے بڑا ڈائلیما یا جو مسنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ری ایکٹیو اپروچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پرو ایکٹیو اپروچ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. ری ایکٹیو اپروچ کیا ہے کہ جی اس کو میڈیسن پہ ڈالیں گے، انسولین پہ ڈالیں گے، اور کیا ہوتا ہے ہر آنے والے سال میں یا ہر آنے والے 5 سال میں ادویات کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے اور اس کی جو ویلیوز ہیں لیبس وہ بھی ڈی رینج ہوتی چلی جاتی ہیں. بالکل. اور 5 سے 10 سال کے بعد شوگر کے مریضوں میں پاؤں کی جلن، ٹانگوں کی بے چینی، پیشاب کے کنٹرول کا مسئلہ، آنکھوں کا دھندلاپن، بے تحاشا کمپلیکیشنز ہیں. سائلنٹ MIs ہوتے ہیں کہ درد بھی نہیں ہوتی اور پیشنٹ MI کے ساتھ بھگتتا ہے. تو یہ وہ ساری کمپلیکیشنز ہیں جو اگنورینس یا لیک آف پراپر اپروچ کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ آئیڈیا انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں جو ٹائم ٹیسٹڈ ہے، ہزاروں سالوں سے دنیا میں پریکٹس ہوتا رہا. اچھا میں سمپل سوال اگر پوچھوں کہ لانجیوٹی ویلنس اصل میں ہے کیا؟ یس، لانجیوٹی اینڈ ویلنس وہ اپروچ ہے جدید میڈیکل سائنس کی جس میں ہم پہلی چیز تو یہ ہے کہ پرو ایکٹیولی اپروچ کریں. ٹھیک ہے. اور بیماری کی کمپلیکیشنز اور اس کے مینیفیسٹ ہونے سے پہلے ہم پیشنٹ کو وہ موڈیلٹیز، وہ چیزیں ایڈوائز کریں جس میں لائف سٹائل ماڈیفکیشنز ہیں، وائٹامن سپلیمنٹس ہیں، ریجنریٹیو میڈیسن ہے، ڈیپ بریدنگ ہے، اور ایک انٹیگریٹڈ اپروچ ہے. کہ دیکھیں لانجیوٹی مینس لمبی عمر، واہ، اینڈ ویلنس مینس صحت. واہ. ٹھیک ہے. تو انسان ہمیشہ سے ہولی گریل ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کو ابدی زندگی ملے. ٹھیک ہے. ہم ابدی زندگی کی بات نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی زندگی جتنی ہے وہ نہ 1 سیکنڈ بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے، لیکن صحت مند عمل. لیکن اگر آپ کی صحت ٹھیک ہے، آپ کو کوئی ایسے ایشوز نہیں ہیں، تو آپ چلتے پھرتے پروڈکٹیولی کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے ایک لائف گزاریں. زبردست. وہ 70 سال ہے، وہ 80 سال ہے، وہ 100 سال ہے، تو وہ آپ صحت مند چلتے پھرتے، بجائے کہ آپ مہینے میں 6 دن ہسپتالوں کے چکر، ڈاکٹرز کے ویٹنگ روم میں بیٹھیں. تو اس کے لیے لانجیوٹی اینڈ ویلنس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم ینگ لوگ
जो मिडिल एज में हैं, 40 से ऊपर हैं, 50s में हैं, 60s में हैं, या जिनको अर्ली डायग्नोसिस हुआ है, या जिनकी फैमिली में रिस्क फैक्टर्स हैं। अब मैं अगर अपनी बात करूँ, I'm 55 अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अब्बा को शुगर थी, अम्मा को इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ और ब्लड प्रेशर था, लेकिन मैं चूँकि पिछले काफ़ी सालों से मेरी ट्रेनिंग चाइनीज़ मेडिसिन ऑक्यूपंक्चर में भी है, वो चीज़ें रीजनरेटिव मेडिसिन, तो ना अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक शुगर है, HbA1c मेरा 4.9 है, ना ब्लड प्रेशर है, ना इस तरह की चीज़ें। वज़न ज़्यादा था, वो भी आपने मशवरा दिया तो मैंने कम कर लिया, ठीक है। तो लॉन्जेविटी एंड वेलनेस मीन्स कि इसकी जो मैं एक बहुत पंच लाइन सुनाऊँ कि हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि जितने साल अल्लाह ने हम दिए हैं वो भरपूर सेहतमंद हो। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ख़ुद भी एक डॉक्टर हैं और आप माशाल्लाह अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हैं, लेकिन आपसे एक टिपिकल सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके नज़दीक मौजूदा मेडिकल सिस्टम में कहाँ खामियाँ हैं? बिल्कुल, देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा मेडिकल साइंस ने बहुत सारी चीज़ों में रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाए। जहाँ तक सर्जिकल इंटरवेंशन का ताल्लुक है, कार्डियक बाईपास हैं, ट्रांसप्लांट सर्जरीज हैं, इसने लाइफ चेंज कर दी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सिस्टेमिक डिजीज़ की, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे आपकी हार्ट की इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, दिमागी प्रॉब्लम्स हैं आपको, ख़ासकर मॉडर्न लाइफ स्ट्रेस, ठीक है। और ये मैं बात आपको बता दूं कि हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है कि मोर देन 95% जो मॉडर्न डे इलनेसेस हैं, इंक्लूडिंग शुगर, सर्टन फॉर्म्स ऑफ कैंसर, इनकी बुनियादी वजह स्ट्रेस लेवल का मुस्तकिल और ज़्यादा रहना है। ओके, 95% से ज़्यादा जो आपकी क्रॉनिक सिस्टेमिक डिजीज़ हैं। और प्रॉब्लम जो मॉडर्न मेडिकल साइंस पे मैं हमेशा से अपने सीनियर से, अपने कलीग से डिस्कस करता हूँ कि हम रिएक्टिव मोड में चल रहे हैं। रिएक्टिव मोड मीन्स कि बीमारी हमला कर देती है, फिर हम रिएक्ट करते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे मिसाल देना चाहूँगा चाइनीज़ हेल्थ केयर सिस्टम की, जो रेवोल्यूशन से पहले था। वहाँ हज़ारों साल से ये सिस्टम था कि एक 1500 या 1000 घर का एक ब्लॉक होता था, उसके लिए 2 डॉक्टर्स होते थे जो हर्बल मेडिसिन और ऑक्यूपंक्चर करते थे, ठीक है। वो 1500 के 1500 घरों से उनको वीकली या मंथली स्टाइपेंड आता था, ठीक है। उस वक्त करेंसी तो नहीं थी, राशन की शक्ल में, ज्वेलरी की शक्ल में, तब तक आता था जब बार्टर सिस्टम था उस वक्त। यस, जब तक उस घर के सारे मेंबर सेहतमंद थे। ज़बरदस्त। अगर किसी भी घर का कोई शख्स बीमार होता था, डॉक्टर साहब का स्टाइपेंड बंद, और डॉक्टर साहब के क्लिनिक नहीं होते थे, डॉक्टर साहब ने उसको घर पे जाके विजिट करना था। और तब तक डॉक्टर साहब का ऑनरेरियम या स्टाइपेंड शुरू नहीं होता था जब तक वो शख्स सेहतमंद हो नहीं जाता था या जाती थी, ठीक है। इससे खूबसूरत हेल्थ केयर सिस्टम हो सकता है? नहीं हो सकता। दिस इज एक्चुअल मॉडल ऑफ प्रिवेंटिव केयर। तो अब कमिंग टू के जी जो खला है, जो लैक है, कि हम जितनी क्रॉनिक डिजीज़ हैं जिसके यहाँ आपने भी जिक्र किया, मैंने भी किया, उसको हम सिर्फ मैनेजमेंट की हद तक लेके चल रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि एवरी पासिंग ईयर उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट, पाँव की नमनेस, बर्निंग, मैं शुगर की बात कर रहा हूँ, आँखों का धुंधलापन, बिनाई का कम होना, हार्ट में साइलेंट प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें होती चली जाती हैं क्योंकि आपकी मेडिसिन सिर्फ शुगर कंट्रोल करने का काम करती हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर। जो रेस्ट ऑफ बीमारीज हैं, जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, या उनको एड्रेस नहीं कर। सही। तो जो लंजेविटी एंड वेलनेस का आइडिया है वो ये है कि हम एक इंटीग्रेटेड मॉडल दें। इंटीग्रेटेड मॉडल मीन्स के मल्टी स्पेशलिटी के जी, मैं मिसाल देता हूँ, आपकी एज मिड 40s में है, ठीक है, और आपकी फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज़ की, ओबेसिटी है, ये सारा कुछ है। हम आपको, हमारे मेडिकल ऑफिसर आपको एक पूरा पैरामीटर्स के तहत असेस करेंगे, डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे, आपकी हम पूरी लैब प्रोफाइलिंग करेंगे जिसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, बायोलॉजिक मार्कर्स,
एंडोक्राइन फैक्टर, ये सारा कुछ करेंगे। ठीक है। कि हम उसमें ये होगा कि वी विल बी एबल टू नो कि जी कौन से पैरामीटर्स रेंज के अंदर हैं, कौन से थोड़े बाहर हैं, कौन से ज़्यादा बाहर हैं, और इससे आपके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली से कि जी आपका लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा है और उसको, तो दैट मीन्स कि आपको कार्डियक डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा है। तो हमारे साथ जो ऑन बोर्ड कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो परमानेंट हिस्सा है हमारी टीम का, अगर इजाज़त दें तो मैं अपनी टीम की जो तश्कील है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं बताएं। कि जी जो बेसिक असेसमेंट होगी वो ट्रेंड मेडिकल ऑफिसर्स करेंगे, जिनका बैकग्राउंड मेडिसिन से होगा। साथ ही आपका पूरा लैब वर्क हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में 2 से 3 दिन लगते हैं। तो जो रिपोर्ट है मेडिकल ऑफिसर की वो हमारे पैनल में शेयर होगी, जिसमें मैं एज पेन मैनेजमेंट कंसल्टेंट, रीजनरेटिव मेडिसिन कंसल्टेंट एंड लॉन्जेविटी मेडिसिन कंसल्टेंट, ठीक है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों के डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड मेरे पास हैं। जी जी ठीक है, तीनों स्पेशलिटीज़ के। इसके साथ हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट जो अमेरिकन डिप्लोमेट हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट अगेन अमेरिकन ट्रेन डिप्लोमेट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, स्लीप मेडिसन, जियाट्रिक्स के। तो ये पूरा कंप्रीहेंसिव जैसे मेडिकल बोर्ड होता है, तो उसमें जो भी रेलेवेंट है, अगर किसी के HbA1c ज़्यादा आता है, इस तरह के, और किसी के इन्फ्लेमेटरी जो भी इंडिकेशंस आती हैं, उसके अकॉर्डिंगली एज लॉन्जेविटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट एंड स्पेशलिटी कंसल्टेंट, कार्डियोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, हम मिलके इस तरीका को डिवाइस करेंगे, तरीका इलाज को, कि वो इनकी मेडिसिन अगर चेंज करने वाली हैं वो कंसल्टेंट रेलेवेंट चेंज करेंगे। हम साथ ऐड ऑन करेंगे वेलनेस एंड लॉन्जेविटी और फंक्शनल मेडिसिन। ओके, ठीक है। और इसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। मैंने अभी बात की कि मौजूदा दौर की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? स्ट्रेस। बिल्कुल ठीक। तो साइकोलॉजिस्ट बजाय कि हम एंटी साइकोटिक्स पे डालें, एंटी डिप्रेसेंट्स पे डालें, जो खुद बहुत बड़ा पैकेज है साइड इफेक्ट्स का, उसकी बजाय क्यों ना हम CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, साथ और टेक्निक्स, हिप्नोटिज्म जो साइकोलॉजिस्ट के डोमेन में, वो उनके साथ सेशन करेंगे। एक चीज़ फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो अंडरलाइंग कॉज है। होता क्या स्ट्रेस में, इंसान का जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, इसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिएक्शन। ये आज भी वही है जो जब हज़रत आदम और अम्मा हव्वा ज़मीन पे उतारे गए, इसमें कोई चेंज नहीं आई। इनिशियल जो इंसान था उसके क्या थ्रेट्स थी? खाना, सर्वाइवल और छत, रोटी, कपड़ा और मकान। बिल्कुल ठीक है। खाना मिला, स्ट्रेस खत्म। छत मिल गई, स्ट्रेस खत्म। आप सो गए, स्ट्रेस खत्म। कोई दरिंदा, कोई चीज़ आई, उसने आपको मार दिया, परमानेंट ख़त्म। आपने उसको मार दिया, फिर भी ख़त्म। ठीक है। हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया। अब ना छत के इशू है, ना रोटी के इशू है, ना कपड़े के इशू है, लेकिन आपका माइंड जो है उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। सादा तरीन एग्जाम्पल, आप TV देख रहे हैं, उसमें कोई सस्पेंस ड्रामा चल रहा है या हॉरर कोई चीज़ देख रहे हैं, आपका दिल तेज़ी से धड़कता है, आप मुट्ठियाँ भींचते हैं, आप चैनल चेंज करते हैं, दूसरी जगह कॉमेडी शो लगा होता है, आप हंस रहे होते हैं। तो पॉइंट क्या है, जो हमारा माइंड है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता एक्चुअल थ्रेट, एक्चुअल खौफ, ख़तरा क्या है, या सपोजेड थ्रेट क्या है, जो खुद साख्ता, सेल्फ क्रिएटेड, उसकी वजह से बंदा टेंशन का शिकार है। एक छोटी सी एग्जांपल, मैं किसी दिन किसी मीटिंग से निकले या हॉस्पिटल से निकले, रास्ते में ट्रैफिक जाम है, आजकल हर दूसरे दिन हो रहा है, ठीक है, मोबाइल की बैटरी डेड है, आप 8 बजे घर पहुंचते हैं, 9 बज गए, मेरी बेगम या आपकी बेगम फ़ोन कर रही है, फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा, वट एवर इट इज़, उस 1 घंटे में उसके दिमाग में क्या आएगा? या सेम ऑपोजिट है कि आपकी स्पाउस कहीं शॉपिंग करने गई या किसी ट्रैफिक में है, कोई भी आपका स्कूल के में बच्चा लेट हो गया, तो आपका दिमाग क्या सोचेगा कि खुदा ना खास तो कोई एक्सीडेंट, कोई किडनैप, हजार चीज़ें हैं। हाँ जी। आधे घंटे में हम या हमारे स्पाउस हंसते खेलते ठक ठक करते घर आ जाएंगे, लेकिन उस आधे घंटे के दौरान अगर आपने नेगेटिव परसीव किया है तो आपकी बॉडी में वो चेंजेस आती हैं कि अगले 72 घंटे 3 दिन आपका हर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, इम्यून, GIT 0 पे चला जाता है। और आप मुझे बताएं,
آپ میرے سے کم از کم 10 سال چھوٹے ہیں, کہ پچھلی پریکٹیکل لائف میں آپ 20-25 سال سے ہیں, کوئی ایک دن بتائیں کہ جس میں آپ سٹریس سے نہیں گزرے. بہت ممکن ہی نہیں ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آفس میں بندہ چھٹی نہ کر دے, کبھی یہ ریکارڈنگ نہیں ہوئی, گیسٹ ٹائم پہ نہیں آیا, کبھی یہ ہوتا ہے, یہ عام چھوٹی چھوٹی باتیں کر. سب سے بڑا فیکٹر نہ چھوڑیں, بیگم کا موڈ کیا ہے, بیگم کا موڈ کیا ہے, گھر میں جائیں گے مطلب موڈ دے. ہاں بالکل ایسے ہی. تو اب وہ بیگم دیکھے گی شوہر کا موڈ کیا ہے, باعث ہے. اور یہ مفت کی ایون کہ بیگموں کے گھر میں شاید بھائی جو آپ کی میٹس ہیں ان کا سب سے بڑا پرابلم. ڈیفینیٹلی 100%. تو اب کیا ہے, ہم چونکہ کانٹینیوسلی انکریزڈ سٹریس ہارمونس ہیں, سٹریس ہارمونس جو ہیں یہ ہمیں تیار کرتے ہیں کہ ہم لڑیں یا بھاگیں, فائٹ اور فلائٹ. ٹھیک ہے, کہ یا لڑ لیں یا بھاگ لیں. نہ تو ہم ریکارڈنگ لیٹ ہونے کو ختم کر سکتے ہیں, نہ ہم ٹریفک جیمز کو ختم کر سکتے ہیں. تو وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از ہمیں اپنے آپ کو اسٹریس ہارڈ کرنا ہے. دیکھیں اسٹریس جو ہے جب تک سانس ہے تب تک آس ہے, تب تک چیلنجز ہیں, تب تک اسٹریس ہے. ٹھیک ہے, اسٹریس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے اس زندگی میں. تو آخری سانس تک, اور جیسے جیسے اللہ آپ کو سینئر کرتا جاتا ہے آپ کے اسٹریس لیول اسی میگنیچیوڈ سے بڑے ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از کہ وہ جو وزڈم ہے, جو تدبر ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اوور ریئیکٹ نہ کریں. ڈاکٹر ہانس سالے امریکن فزیشین جنہوں نے 1930s میں ماڈرن سائنس کو اسٹریس کا میکانزم سمجھایا, ان کا بڑا مشہور کوٹ ہے. ڈاکٹر ہانس سالے کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ اسٹریس, اٹس آ ریئیکشن ٹو اسٹریس دیٹ کلز اس. اوکے, اسٹریس نہیں مارتی, اسٹریس پہ جو آپ ریئیکٹ کرتے ہیں, آپ کا رد عمل ہوتا ہے, وہ آپ کو مارتا ہے. مثلا آپ ٹریفک میں گئے, کسی رکشے والے نے ایسے کر دیا تو آپ نے جو غصہ پھٹ پڑیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں, آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. سو دا بیسٹ وے از. ڈاکٹر صاحب آپ MBBS ڈاکٹر ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, موٹیویشن اسپیکر ہیں. سر جب آپ کو 25-30 سال ہو جائیں پریکٹس میں, آپ سارا کچھ اچھا, زبردست. ٹھیک ہے. تو اسٹریس کے لیے سمپلی جو سب سے آسان ٹپ ہے آپ کے آڈینس کے لیے, ماشاء اللہ ملینز آپ کے فالوورس ہیں, وہ یہ ہے. آپ مجھے ایک سوال آپ سے. جی پلیز. ٹھیک ہے نا, اب میں آپ کی سیٹ میں آ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. کہ زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز زندہ رہنے کے لیے کیا ہے؟ خوراک ہے؟ نہیں, سانس ہے, سانس. ہاں سانس. ٹھیک ہے. دیکھیں ایبٹ آباد والا زلزلہ یاد ہے؟ 2005 میں. جی. ایک پریگننٹ خاتون 41 ڈیز کے بعد زندہ ملی, اور اس نے بیبی بھی پیدا کیا, اللہ کی رحمت. اللہ کی رحمت. تو کھائے پیے بغیر 6 ہفتے کا تو ریکارڈ ہے. جی. آپ کا 3 منٹ میں سانس بند کر دوں, آپ کی برین ڈیتھ ہو جائے, ختم. جی. تو سب سے امپورٹنٹ چیز از بریتھنگ. ٹھیک ہے. آپ جتنی کنونشنل جو وزڈم والی چیزیں ہیں, آپ ہماری اپنی میں دیکھیں کہ جو ہمارے ولی اللہ ہیں, آپ دیکھیں گے کہ جی وہ اتنا سا, بڑی مشہور مثالیں ہیں کہ جی اتنا سا سکے کے مطابق روٹی کھاتے تھے, وہ بھی 2 دن بعد. جی. لیکن وہ چلا کرتے تھے. چلا کیا ہے؟ میڈیٹیشن ہے, بریدنگ بیسڈ. ٹھیک ہے. دیکھیں نا کیا کہتے ہیں, اللہ. ٹھیک ہے. اگر ہمیں بریدنگ کرنی آ جائے, لٹرلی ہماری خوراک پہ ڈپینڈنس 60-70% کم ہو سکتی ہے. اتنی انرجی رکھی ہے اللہ نے آکسیجن میں. مطلب بریدنگ ہم روٹین میں ہم بریدنگ لیتے ہیں, سانس لے رہے ہیں, یہ وہ بریدنگ نہیں ہے. ہمیں سانس آ رہا ہے, ہم سانس لے نہیں رہے. سانس آنے اور لینے میں فرق کیا ہے؟ یس. جو اب ہم سانس دیکھیں, اب ہم بیٹھے باتیں کریں نا, سانس آ رہا ہے, تو صرف ہماری یہ جو ڈیڈ اسپیس ہے یہ فل ہو رہی ہے, ادھر ہی جا رہی ہے, ادھر سے نکل رہا ہے. جو ہماری ضروریات کی آکسیجن ہے وہ باڈی اس کو لے رہی ہے. جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ڈیپ بریتھ کرتے ہیں. اور 2 طرح کی بریتھنگ ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں ڈایافریگمیٹک بریدنگ, ایک کو ہم کہتے ہیں ایبڈومینل بریدنگ. جو ڈایافریگمیٹک بریدنگ وہ ہے جب ہم نے آرمی کا ٹیسٹ دینا اور چیسٹ پھلانی ہو. تو یہ دیکھیے گا مجھے, اگر کیمرہ آپ کا فوکس کر سکے کہ ہم ڈایافرام کو اوپر کھینچ رہے ہیں اور چیسٹ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. دس از ناٹ ریکوائرڈ.
ہمیں ڈایافریگمیٹک بریدنگ نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اور ہم روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں. اسٹریس میں بھی آپ کا بریدنگ جب شیلو اور وہ ہوتی ہے تو آپ ڈایافریگمیٹک بریدنگ میں جاتے ہیں. اس کے اور نقصان ہیں. ہم نے ایبڈومینل بریدنگ کرنی ہے. بہت آسان ہے. آپ بیٹھے ہوئے, کھڑے ہوئے, لیٹے ہوئے کہیں بھی کر سکتے ہیں. آپ نے بس کیا کرنا ہے کہ سانس اندر لینا ہے ناک سے, منہ سے نہیں, کیونکہ اللہ نے فلٹر رکھے ہوئے وائرسز بیکٹیریا سے بچانے کے لیے. یہ مجھے دیکھیے گا, یہ ریلیکس بیٹھا ہوں, اور میرے پیٹ پہ دیکھیے گا پیٹ کتنا پھولا ہے کہ ڈایافرام نیچے گئی. ہم اس کو اگر ہولڈ کر سکتے ہیں, آپ دیکھیں ابھی 2-4 دن لگیں گے, ابھی آپ کی چیسٹ پھول رہی ہے. اٹس ناٹ, کرنا مشکل نہیں ہے, لیکن 2-3 دن پریکٹس کے ساتھ یہ پھر دیکھیے گا چیسٹ نہیں اندر جا رہی, چیسٹ پیٹ باہر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم ڈایافریگمیٹک بریدنگ کریں گے, جب ڈایافرام نیچے جائے گی, ایکسپینڈ کرے گی, تو ہماری باڈی میں وہ کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جن کو ہم انڈورفنس کہتے ہیں. وہ ہمارا بلڈ پریشر نارملائز کرتے ہیں, ہمارا ہارٹ بیٹ نارملائز کرتے ہیں, ہماری شوگر لیول نارملائز رہتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ, جو برین ہے اس کی جو ایکٹیویٹی ہے یہ الیکٹریکل ہے. وہ ایکشن پوٹینشیل جنریٹ کرتے ہیں نا, یہ سول نیورونس. تو وہ ایک جیسے ای سی جی آتی ہے نا الیکٹریکل ایکٹیویٹی, اسی طرح ای ای جی ہے الیکٹرو انسیفلوگراف, وہ ڈفرینٹ ویوز آتی ہیں. تو جب ہم اسٹریس کانشیس میں ہوں تو ہماری ایکٹیویٹی بیٹا ویوز میں ہے. جب ہم ریلیکس یا سو رہے ہوتے ہیں الفا اور تھیٹا میں چلی جاتی ہیں. تو ہم 2 لمبے گہرے سانس لیں, ہماری برین کی ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کانشیس ریلیکسیشن. کانشیس ریلیکسیشن. ٹھیک ہے. ایک تو ہم سوتے میں ریلیکس کرتے ہیں, انکانشیس ہو جاتا ہے, وہ بھی آج کل 80% لوگ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے دماغ. ٹھیک ہے نا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کے پلیٹ فارم سے جو ریکویسٹ کر سکتا ہوں, 2 منٹ نکال لیں, 5 منٹ نکال لیں, 10 منٹ نکالیں, لمبا گہرا سانس اندر, پیٹ پھلانا ہے, چیسٹ نہیں پھلانی. ٹھیک ہے. اس کو 1 سیکنڈ, 2 سیکنڈ, 5 سیکنڈ ہولڈ کریں جتنی کیپیسٹی ہے, اور منہ سے برید آؤٹ کرنا ہے. اور انیشلی جیسے یوگا والے ہم کرتے ہیں, اگر ہم یہ کریں گے تو کیا ہوگا, آپ کا مائنڈ نیچرلی اسٹیمولس پہ فوکس کرتا ہے. بعد میں آپ چاہے نہ کریں ہم, تو یہ برین کو اسٹریس سے ڈسٹریکٹ کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے. زبردست. آپ صرف 15 دن 10 منٹ یہ بریدنگ کریں, صبح میں, شام میں, آفس میں, کہیں بھی کر سکتے ہیں, کوئی کاسٹ نہیں ہے. صرف ایک احتیاط ہے کہ کھانے کے امیڈیٹلی بات نہیں کرنا, کیونکہ باڈی کا ڈسٹریبیوشن ڈفرینٹ ہوا ہوتا ہے. کھانے کے 1 گھنٹے بعد یا خالی پیٹ جب بھی کریں, بھرے پیٹ پہ نہیں کرنا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر آپ یہ بریدنگ کرتے ہیں جس طرح آپ نے کہا, انہیلنگ کرتے ہیں, تو اس سے کھانا پینے میں بھی کمی آئے گی؟ ڈیفینیٹلی. آپ دیکھیں, آپ کا جو سٹائٹی سینٹر ہے جو بھوک کے لیے ذمہ دار ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ڈیپ بریدنگ سے اسٹیمولیٹ ہوتا ہے, اور آپ تھوڑا کھا کے زیادہ فیلنگ آتی ہے. اچھا, یہ اتنا بڑا اس کا فائدہ ہے, اتنا بڑا, اور بیماریوں سے بھی بچت, امیونٹی, ریلیکسیشن. ہاں, جو کاز بیسک تو وہ آپ نے بتا دی 95%. جب وہ ریلیکس ہوگی تو باقی ساری چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے بتایا لونجیوٹی ویلنس, ڈاکٹر صاحب آپ یہ مجھے جو آپ کی سمجھ میں اتنے سارے ٹیسٹ اور اتنے سارا کنسلٹنٹس, تو کیا عام آدمی کے لیے بھی یہ بینیفیشل ہو سکتا ہے, یا کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ مطلب اس کا دوسرا پارٹ میں یہ کہہ لوں کہ کیا یہ بہت مہنگا طریقہ علاج تو نہیں؟ قطعاً مہنگا نہیں ہے. دیکھیں, ہم نے فالتو ٹیسٹ نہیں کرانے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ جی آپ جاتے ہیں اور آپ کو لاکھوں روپے کے ٹیسٹ لکھ دیے جاتے ہیں. نہیں, جو موسٹ ریلیونٹ, دیکھیں ٹیسٹ کرانے اس لیے ضروری ہیں کہ میرے پاس ابھی تک کوئی ایسی گیجٹ یا نظر نہیں ہے کہ ہم باڈی کے اندر دیکھ سکیں, اسکین کر سکیں. تو اس کے لیے CBC مسٹ ہے. وہ ایک اوور آل پکچر دے دیتا ہے. اس میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ پڑتا ہے, کوئی سیل, کوئی کاؤنٹس کا, کوئی اچھا, اس کے ساتھ اس کی ہسٹری ہے لپیڈس کی, کسی کا یورک ایسڈ زیادہ, تو جو موسٹ امپورٹنٹ ریلیونٹ ٹیسٹ ہیں. اور دوسرا, اسی طرح جو پینل کی بات کی ہے وہ 8-10 کنسلٹنٹ سب نے نہیں دیکھنا.
انیشیل رپورٹ سب کے پاس جائے گی، لیکن جو ریلیونٹ کنسلٹنٹ ہوں گے، ایک لانجیوٹی ویلنس اور ایک سے کہ جی کارڈیک کا ایشو ہے، دل کی تکلیف ہے، کسی کو شوگر کی ہے، تو اس سے ریلیونٹ سائیکالوجسٹ ہو سکتا ہے. تو یہ 2-3 لوگ جو ہیں وہ ڈپینڈنگ اپون کے ہمارے جو پیشنٹ ہیں یا جو کلائنٹ ہیں. اور دوسری آپ نے کہا کہ جی عام آدمی کو کیا فائدہ ہے. ہم اگر کاسٹ کیلکولیٹ کریں صرف 1 سال کی ڈائبٹیز کی میڈیسن، اور خدا نخواستہ وہ مریض جو انسولین لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کم از کم 1.5 سے 2 لاکھ روپے کی انسولین اور ادویات جو ہیں وہ ہر سال کھپت ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ خدا نخواستہ کسی کو 1 دن کے لیے ہاسپٹل جانا پڑ جائے، آپ کو اندازہ ہے کہ جی کتنی کاسٹ آتی ہے. اس کے برعکس اگر پیشنٹ نہیں کہ ایک شخص جو ہے جو 45 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، 55 سال کا ہے، اور اس کو وہ صرف ایک آدھی دوائی کھا رہا ہے، یا ابھی پری ڈائبیٹک ہے، یا اس کا لپڈ لیول بڑھنے شروع ہوئے ہیں، تو اس کو اگر ہم پریونٹیو ہیلتھ کیئر پہ ڈالیں گے، لانجیوٹی اینڈ ویلنس پہ، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ایک تو یہ کہ اسٹریس مینجمنٹ وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ. ہر شخص کو اسٹریس مینجمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہم کسی سے سوال پوچھیں گے نا کہ جی آپ کو کوئی اسٹریس تو نہیں ہے، خواتین خاص کر بالکل نہیں ہے ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر ہے. نیند آتی ہے؟ جی نہیں آتی. صبح اٹھتی ہیں تو کمفرٹیبل ہوتے ہیں؟ نہیں جی پورا جسم درد کر رہا ہے. اس سے بڑا اسٹریس کی علامات اور کیا ہو سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے. دھڑکن تیز ہوتی ہے، جی ادھر کھچاؤ ہے، ادھر کھچاؤ ہے، سر میں درد ہے. تو ہمیں ڈینائل فیز میں اگر رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہو. سب سے پہلے تو آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کرنا پڑے گا، ایکسیپٹ کرنا ہے. جی کوئی زیرو ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے سمجھ تدبر دیا ہے، وزڈم دیا، اور وہ سٹریسفل نہ ہوتا یا ہوتی ہو. ہاں بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں سٹریس میں آنا نیچرل آؤٹ کم ہے، لیکن جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے ان اے نیچرل وے. ٹھیک ہے. تو سٹریس مینجمنٹ جو سمپل بریدنگ ایکسرسائزز ہیں، کھانے میں کچھ چیزیں ہمارے ڈائٹیشین رول آؤٹ کریں گے، سائیکالوجسٹ کچھ آپ کو ٹیکنیکس بتائیں گے، آل نیچرل وے میں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ مثال کے طور پہ کسی کو دل کا رسک ہے تو جو ہمارے آن بورڈ کارڈیالوجسٹ ہیں وہ ان کی پوری اسیسمنٹ کر کے اسٹریس ETT تاکہ پوری طرح سے چیزیں رول آؤٹ ہو. ٹھیک ہے. تو وہ کر کے اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو سمپلی ایڈوائس دیں گے، ادروائز کوئی میڈیسن سٹارٹ کر دیں گے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اسٹریس مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ کیا ہے، وہ ہے ریجنریٹیو میڈیسن. ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا تھا ریجنریٹیو میڈیسن پہ. ریجنریٹیو میڈیسن ماڈرن میڈیکل سائنس کی سب سے جدید اور سب سے بڑی اسپیشلٹی ہے. بالکل زبردست. اس میں ہم کر کیا رہے ہیں، ہم اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی اور کہا کہ میں نے انسان کو بہترین حالت میں پیدا کیا. آپ مجھے بتائیں کہ اس بادشاہ حقیقی کو مجھے آپ کو اپنے غلام کے لیے، اپنے بندے کو بتانے کے لیے 4 چیزوں کی قسم کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی. قطعاً نہیں ہے نا. وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے صرف میرے آپ جیسے کم عقل لوگوں کو بتانے کے لیے، افرم کرنے کے لیے کہ میں نے انسان کو بہترین حالت میں پیدا کیا. جب مالک اتنا پراؤڈ ہے ہماری کریشن پہ کہ وہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے سجدہ کرو، اس مطلب تو اللہ نے کیا کیپیسٹی ہمیں نہیں دی. بے شک. جسم میں اللہ نے ہر کیپیسٹی دی ہے کہ جو آپ کی کسی بھی بیماری کو ٹریٹ کر سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دائمی بیماریاں ہیں اور ادویات لوگ لے رہے ہیں ان بیماریوں کی وجہ سے، کیا وہ بھی اس طریقہ علاج سے ختم ہو سکتی ہیں، ان سے چھٹکارا مل سکتا ہے؟ بالکل. یہ دونوں لیول پہ وہ لوگ جو ابھی انیشیل سٹیج میں ہیں یا جس میں رسک فیکٹرز آ رہے ہیں، یا وہ لوگ جو سال ہر سال سے ادویات کھانے کے باوجود ان کی کوالٹی آف لائف کمپرومائز ہو رہی ہے. کوالٹی آف لائف کب کمپرومائز ہوتی ہے؟ جب آپ بیماری کو صرف مینیج کریں
اس کے جو کمپلیکیشنز ہیں وہ آپ مینیج نہ کر رہے ہوں، اس کی جو لانگ ٹرم ڈیفیسٹ یا نقصان آ رہا ہے اس کو آپ مینیج نہ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. لانجیوٹی ویلنس میں ہم جو لوگ آلریڈی پوری بکٹ آف ٹیبلٹس میں ہیں کہ جی 14 صبح 15 شام کو 6 دوپہر کو، ان لوگوں کے لیے بھی بے انتہا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر ان کی جو کمپلیکیشنز ہیں شوگر کی، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی، CNS کی پرابلمس کی، ان کو جب ہم ریجنریٹیو میڈیسن سے اور ساتھ لائف سٹائل فنکشنل میڈیسن سے ایڈریس کریں گے تو اللہ کی رحمت سے بیماری نہ صرف مینیج ہوگی، ریورس ہوگی اور ٹھیک ہوگی. زبردست. یہ میں دعویٰ میرا نہیں ہے، یہ میرے رب کا دعویٰ ہے. کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی شفا نہیں ہے. بے شک بے شک. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جو آپ جو موسٹ کامن جو پرابلمس ہیں، خاص کر شوگر ہے یا ہارٹ کے ایشوز ہیں، بلڈ پریشر کے ایشوز ہیں، تو ان کا ٹریٹمنٹ بھی اسی طریقہ علاج سے؟ جی بالکل. اس میں دیکھیں، ابھی آپ نے بات کی کہ جو پینلز ہیں ہمارے ڈاکٹرز کے، جی جی، دیکھیں وہ لاہور کی نہیں پاکستان کے ون آف دی بیسٹ ٹرین ڈاکٹرز ہیں اور بہت رسپیکٹڈ نیمز ہیں. وہ لوگ اس کو مین اسٹریم میڈیسن کے پرسپیکٹو سے جو ایویڈنس بیسڈ ہے اس حساب سے مینیج کریں گے. آن ٹاپ آف اٹ دیکھیں، اگر کوئی شخص کو شوگر ہے، میں اس کی دوائیاں بند کر دوں، انسولین بند کر دوں، جو مرضی کروں، اس کو نقصان ہوگا. جی. تو ہم انیشلی دونوں چیزیں، ایک جو ادویات چل رہی ہیں ان کو موڈیفائی کریں گے، ہمارے جو کنسلٹنٹ ہے ریلیونٹ، ٹھیک ہے. ساتھ ہم لانجیوٹی اینڈ ویلنس کی جو اپلیکیشنز ہیں، اسٹریس مینجمنٹ لازمی ہوگی. ٹھیک ہے. ویلنس اور فنکشنل میڈیسن، لائف سٹائل موڈیفکیشنز، ڈائٹری چینجز، یہ امپورٹنٹ ہیں. پلس جو ان کو ڈیمیج ہو چکا ہے اس کو ریورس کرنے کے لیے ریجنریٹیو میڈیسن، جس میں PRP، ایگزوزومز، آٹولوگس اسٹیم سیل تھراپی، پلازما تھراپیز، لیزر آکوپنکچر، فوٹو بایو موڈیولیشن، فزیکل میڈیسن، ریہیب. ایک چیز جو آج کے دور میں ہم اگنور کر رہے ہیں، جی، آپ کی باڈی میں جو سب سے بڑا ٹیشو ہے بون کے بعد، وہ کیا ہے؟ مسلس. ٹھیک ہے. ماڈرن دور میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ موسٹ آف دا ٹائم سٹنگ ہے. جی. کنٹینیو سٹنگ ہے. جی. ہر دوسرا شخص جو 45 سال سے اوپر ہے اس کی ہڈیاں، اس میں اوسٹیوپینیا یا کیلشیم کی ڈینسٹی کم ہے. ایک دوسرا، وہ لوگ جو ریگولر جم اور فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے، جو میرا خیال ہے لاہور میں شاید صرف 1% پاپولیشن کرتی ہے. ٹھیک ہے. کہ مطلب 2.5-3 کروڑ کا شہر ہے، مشکل سے سارے جم ملا لیں 5-7 لاکھ لوگ جم جاتے ہیں، 1 سے 2%. جی. باقی 98% کا مسل میس کم ہو رہا ہے. تو لانگ ٹرم سروائیول کے جو ہیلدی سروائیول ہے اس میں مسل بلک، مسل ٹون کو مینٹین کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے. جب ہم انگلینڈ میں اپنی ٹریننگ کر رہے تھے، ہمارے جو پروفیسر تھا وہ ایک سوال پوچھتے تھے. اس بیماری میں ایک اماں جی آتی تھیں 80 سال 85 سال، وہ گر کے اس کے کولے کی ہڈی کی نیک فریکچر ہو گئی. ٹھیک ہے. ایک سوال ڈٹرمن کرتا تھا ہم اسٹوڈنٹس کو کہ کیا یہ بی بی ٹھیک ہو کے گھر جانے کے امکانات زیادہ ہیں یا وہ ہسپتال سے ہی فارغ ہو جائے گی. ایک سوال. وہ سوال کیا تھا؟ کیا یہ خاتون یا انکل صوفے سے خود اٹھ سکتے تھے؟ 1 کویسچن. کتنا چھوٹا کویسچن ہے. جی. اگر اس کی فیملی بتاتی تھی کہ جی ماں جی خود اٹھتی تھیں، واش روم آتی جاتی تھیں، تو وی ور 90% پلس شیور کہ ماں جی ٹھیک ہو کے گھر جائیں گی. اگر کوئی ہمیں بتاتا تھا کہ جی نہیں ماں جی نہیں اٹھ سکتی تھیں، ان کو اٹھانا پڑتا تھا، تو وہ ڈیتھ کا رسک کئی گنا زیادہ ہو جاتا تھا. تو یہ اٹھنا کس پہ بیس کرتا ہے؟ آپ کے مسل کی اسٹرینتھ پہ. تو مسل اسٹرینتھ کے لیے اسی لانجیوٹی ویلنس میں جو ہمارے فزیو، ریہیب، PMR کے لوگ ہیں، وہ ان کے لیے ٹیلر پریسائزڈ ایکٹیویٹی پلان اکارڈنگ ٹو دیئر مسل ماس، ویٹ، ڈیزیز، وہ پلان کریں گے. تو یہ پورا ایک ہولسٹک ہوگا اینڈ آل نیچرل.
اچھا उसमें ये है आपने मसल मैस की बात की, मसल्स की बात की स्ट्रेंथन करने के लिए, तो उसमें आपको जिम को एक्सरसाइज वाला भी पोर्शन होगा या सिर्फ एडवाइस करेंगे? नहीं जी, हमारे पास वहाँ पे पूरा फिजियो रिहैब का देखें, हमारे सेंटर का सबसे बड़ा एज क्या है, दुनिया में आज तक कोई ऐसा सेंटर नहीं है। अमेरिका में 100 एकड़ के लॉन्जेविटी और ये रिट्रीट सेंटर्स हैं, लेकिन वो सारे के सारे बेस्ड हैं सिंपल एक्टिविटीज़ पे। ठीक है। हम हॉस्पिटल के अंदर हैं, फारूक हॉस्पिटल DHA, लाहौर का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक है। और हमारे पास फिजियो रिहैब का कंप्लीट सेशन, OPD क्लिनिक्स जिसमें ऑल स्पेशलिटीज़, थिएटर, पेन मेडिसिन, रीजनरेटिव मेडिसिन। वी आर द ओनली लॉन्जेविटी एंड वेलनेस सेंटर इन द वर्ल्ड जिसके साथ पूरी की पूरी रीजनरेटिव मेडिसिन स्टेम सेल लैब है हमारी बैक पे। जबरदस्त। ठीक है ना। तो दिस इज़ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि जिसमें हॉस्पिटल बेस्ड लॉन्जेविटी एंड वेलनेस है, जिसमें फिजिकल मेडिसिन, रीजनरेटिव, पेन मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, मेडिकल, न्यूरोलॉजी, ऑल स्पेशलिटीज अंडर वन रूफ एंड टेलर मेड प्रोग्राम फॉर एवरीवन। और मर्जी की बात है ये कि ये उसलिए नहीं कि पेशेंट आएगा, मरीज है तो जाए, अगर आप पेशेंट नहीं हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा फायदा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चलें एक जनरल से क्वेश्चन आप लोगों के लिए। हमारा रवाज नहीं है कि हम अपना टेस्ट कराएं, हमारा रवाज नहीं है कि हम अपना मेडिकल चेकअप करवाएं ईयरली बेसिस पे। हालांकि बाहर की दुनिया में जो दोस्तों से रब्ता वो कहते हैं हम चेकअप कराते हैं, तो ये कितना ज़रूरी है कि अगर आप 30 या 40 के बाद आपका चेकअप कितना ज़रूरी है करवाना? इतना ही ज़रूरी है जितना खाना खाना है। ठीक है कि अगर आप 30s में हैं तो 5 साल के बाद अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और आप रेगुलर एक्टिविटी वॉक कुछ कर रहे हैं, 40 इयर्स के बाद कम से कम एवरी 2 इयर्स 3 इयर्स, 50 इयर्स 55 इयर्स 60 इयर्स पे साल में एक दफ़ा जो आपका पूरा प्रोफाइल है जिसमें आपका कार्डियक वर्कअप, आपका एंडोक्राइन वर्कअप, आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, ये सारी चीज़ें, रूमाटोलॉजी का वर्कअप, ये चीज़ें होनी चाहिए। और खुदा न खास्ता अगर कहीं पे कोई गड़बड़ नज़र आती है, वो क्या कहते हैं, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ऐसे ही है। ठीक है ना कि वक़्त पे एक टांग का और वक़्त के बाद 10 टांग के भी काम नहीं आते। तो हमें, और देखें पाकिस्तान में यकीन करें कि जो लैब्स हैं आज भी दुनिया में सस्ती तरीन है। अगर आपने एक प्रोफाइल अमेरिका में कराना है जिसमें कार्डियक है, एंडोक्राइन है, इन्फ्लेमेटरी है, तो आपकी जिसको फुल बॉडी टेस्ट कहते हैं जी, एक एग्जेक्टिव टेस्ट, बिल्कुल, उस पे कॉस्ट जो है $12,000 से $15,000 आती है। $12,000 से $15,000 आती है, और पाकिस्तान में 19-20 हज़ार का हो जाता है मैक्सिमम। और वी विल मेक श्योर कि जो हमारे लॉन्जेविटी वेलनेस के हैं उनको हम कॉस्ट टू कॉस्ट, हर चीज़ में दुकानदारी नहीं होती। हाँ बिल्कुल ठीक है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने अब्बा और अपने बड़ों से ये सीखा कि आपकी देने वाली दर्जन 12 की बजाय 13, 14, 15 की नहीं होगी तो ज़िंदगी में बरकत नहीं आती। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल बच्चों से कंसर्न, जी आपने सारी गुफ्तगू सांस लेने की और उस हवाले से की, मेरा बड़ा कंसर्न हो, क्या ये बच्चों की हम लंबी ज़िंदगी चाहते हैं अपने की, तो उनके लिए भी ब्रीदिंग इस तरीके से उनको सिखाई जाए तो उससे फ़र्क पड़ेगा, हैबिट उनकी डेवलप हो जाएगी क्या? 100%। मैं एग्जांपल देता हूँ, 1998 में मैं चाइना गया अपनी ऑक्यूपंक्चर और TCM की ट्रेनिंग के लिए। सैटरडे संडेज ऑफ होते थे, तो एक दिन हमें यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं आया आपको ना लेके जाते हैं, पहले वीकेंड था। डॉक्टर साहब सुबह 5, 5:30 बजे नहीं, हम गए यूनिवर्सिटी से निकल के कोई आधा किलोमीटर, जितना आपका लॉरेंस गार्डन है उससे भी बड़ा पार्क बीजिंग में, और वहाँ पे लिटरली हमें सर ही सर नज़र आ रहे थे। वाह, मतलब जैम पैक्ड, कोई जलसा नहीं था, कोई जुलूस नहीं था। हमें जलसे जुलूसों में नज़र आते हैं, वैसे नहीं नज़र आते। कोई जलसा नहीं, कोई जुलूस नहीं, 100 50 लोगों के ग्रुप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे थे, जिसको चाइनीज़ हम ताइची कहते थे। ठीक है, ची कॉन्ग कर रहे थे, वो जो मूवमेंट वाली एक्सरसाइजेज हैं उनकी। कुछ और
ایکسرسائز کر رہے تھے اور اس میں 3-4 سال کے بچوں سے لے کے 90 سال کے بزرگ کر رہے تھے. یہ کلچر ہے وہاں پہ. آج آپ دیکھیں چائنیز خواتین کی ایوریج ایج دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور میلز کی ایج ہے دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے. ٹھیک ہے, یہ کلچر ہے جو ہمیں انکارپوریٹ کرنا ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم خود سیکھیں. اور میں ایک چیز بتاؤں, جو شخص یا جو بچے ہاں جن کو ہم بریدنگ سکھا دیں صرف 5 منٹ, زیادہ نہیں. آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں, سگنل پہ رکے ہیں, وہاں کر لیں, چلتے ہوئے کر لیں, آفس میں بیٹھے ہیں. آپ کے رسک فیکٹر ڈائبٹیز کے, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے, اس کا جو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے, جب ہم ایبڈومینل بریدنگ کرتے ہیں ماڈرن دور میں, اور سب سے کامن بیماری کیا ہے ذرا بتائیں ماڈرن دور میں؟ ہاں ماڈرن دور میں ایک تو بیماری ہے, سٹریس ہے, شوگر ہے, ان سب سے اوپر کانسٹیپیشن, ام الامراض کہا گیا ہاں ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ جی 72 بیماریوں کی جڑ ہے. کس کو نہیں ہے؟ ہاں سب آلموسٹ. پروسیسڈ فوڈ, فاسٹ جنک فوڈ, فوڈ, لیٹ نائٹ کھانے, لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی. جب آپ بریدنگ کریں گے, اور میں نے پہلے کہا کہ بھرے پیٹ میں نہیں کرنا, آپ کی جب ڈایافرام نیچے جاتی ہے تو آپ کی جو گٹ کی موومنٹ ہے وہ بڑھتی ہے اور آپ سموتھ سٹول پاس کرتے ہیں. کسی لیگزیٹو کی ضرورت نہیں ہے, کوئی گرم پانی نہیں پینا ہے, کچھ نہیں کرنا. سمپل ڈیپ بریدنگ, آپ کی کانسٹیپیشن ریلیز ہوگی, آپ کی گٹ موٹیلیٹی, ٹاکسنز نکلیں گے, آپ کی ساری بیماریوں کے رسک فیکٹر زیرو ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آج کی گفتگو کا, اور امید ہے کہ دوستوں آپ کو یہ ساری جو ہماری گفتگو ہے وہ پسند آئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور اگر آپ میری طرح ایج کے اس حصے میں ہیں جہاں قریب حملہ آور ہونے والی ہیں, دشمن بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں, یعنی بیماریاں بارڈر پہ کھڑی ہوئے ہیں, حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں, تو پہلے ہی اپنا وہ اپائے کر لینا چاہیے. ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے, ڈاکٹر صاحب کو بھی موقع دینا چاہیے, اور جو بھی اس میں ہمارا جو طریقہ علاج ہے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نہ جائیں ڈاکٹر صاحب کے پاس, لیکن جو انہوں نے ٹپس بتائی ہیں ان پہ عمل ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.